بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کیا ہونے والا ہے۔ اب ایران کی باری ہے، وہ جواب دے گا، لیکن اس جنگ میں اور کون سے ملک شامل ہونے والے ہیں اور یہ جنگ کتنی تباہی لائے گی، کیونکہ یہ جنگ اب سنجیدہ نوعیت کی جنگ ہو چکی ہے۔ یہ ادھر سے ڈرون مارے، میزائل مارے، یہ اب بہت ہو چکا۔ خامنہئی صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جگہ اور بدلے کا تعین ہم خود کریں گے اور بتائیں گے کہ ہوگا کیا، کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر ایران کی جوہری تنظیمات کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن اب ایران کہہ رہا ہے کہ اب جو جواب ہوگا وہ دردناک ہوگا۔ چین، اسرائیل، چین اور روس کس طرف کھڑے ہوں گے، کیا ہونے والا ہے، یہ چین اور روس، ترکی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ جنگ میں کس طرح انوالو ہونے والے ہیں، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ صاحب سے، کیونکہ اسامہ صاحب بڑے عرصے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا تھا سر یہ تو معاہدہ ہونے والا ہے اور یہ رکنے والی ہے، تو اسامہ صاحب نے کہا کیا تم جو ہے نا وہ یوٹوپیا میں رہتے ہیں، یہ جنگ نہیں رکے گی، اور ویسے ہی ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا، بدلہ کتنا سخت ایران لے گا اور تباہی کتنی آئے گی، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ اسامہ صاحب اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ جنگ تو آج اس ویڈیو کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے میری، بلکہ ویور سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو اس ٹاپک پہ آپ کی جنوری اور دسمبر کی، اکتوبر کی وہ ویڈیوز دیکھیں، تاکہ پھر جا کے اب یقین آئے گا، کیونکہ اب تو منظر بن چکے ہیں نا، اس وقت تو دسمبر جنوری تھا، اور تب پھر آ کے یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آپ کو ابھی بھی کئی ویورز ڈیفینیٹلی نیو ہوتے ہیں، یا وہ ابھی یہ ویڈیو میں ہوں گے تو وہ شاید اس کو بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھ سکیں یا اتنا یقین نہ کر سکیں، لیکن جو دسمبر جنوری کی ویڈیو جا کے دیکھے گا اس کو ضرور یقین آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ اگلے سال کے جو اپریل میں کچھ پلانیٹری کنجنکشنز ایسے آ رہے ہیں جس میں سارا کچھ جیسے کہتے ہیں نا ایک دم بوم کی کنڈیشن بنے، نہ یورپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ عربک کنٹریز، اور ہمارے اس میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اس لیے میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جو عراق ہے یہ اب ڈیفائن کرے گا اگلی صورتحال کو، کہ کس نے کیسے کب۔ رشیا شام میں بیٹھا ہے، ترکی کا آلریڈی کردستان کا ایشو چل رہا ہے، عراق میں عراق کا کچھ حصہ، شام کا کچھ حصہ، ترک کا کچھ حصہ، جو کردی کلیم کرتے ہیں، جو کردستان کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا میٹر ہے۔ اب اس کو بالکل اربل میں امریکہ نے اپنا امبیسی بنایا ہوا بہت بڑا، تاکہ کرد، عراق، شام، ترکی اس ایریے کو کنٹرول کیا جائے، اور اس میں اس طرح کی جو سازشی تھیوریز ہوتی ہیں وہ اپنائی جائیں۔ اسامہ صاحب جو اسرائیل نے حملہ کیا ایران، وہ عراق سے اڑے ہیں، ایئر بیس سے۔ جی وہ عراق سے نہیں ہوئے، وہ امریکن، آپ کو وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اربل اور یہ سارے ایریاز ہیں امریکن انفلوئنس میں، صدام کو جب لے کے گئے اس وقت کے خود واپس نہیں گئے۔ ان کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے، پہلے صدام کے ذریعے سب پہ حملے کرائے، انہوں نے صدام کو ہیرو بنایا، صدام سے دیکھیں سعودیہ پہ اٹیک کیا، سعودیہ کے پاس چلے گئے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، ان سے معاہدے کیے، پھر صدام سے کویت پہ اٹیک کرا کے کویتیوں کے پاس چلے گئے کہ ہم تمہیں بچائیں گے اس سے، پھر ایرانیوں کے ساتھ کیا لیکن ایرانی ٹک گئے، وہ جنگ پھر لمبی ہو گئی، 7 سال چلی وہ، دیکھیں پھر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کا پرانا طریقہ واردات ہے، ایک آدھا علاقے میں ایسا پھڈا کرو، پھر باقیوں کے پاس جاؤ اور ان کو ہم آپ کو بچاتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از اب وہ اسٹریٹجی اسرائیل کے ذریعے اس پورے عرب سے اسلحے کے آرڈر اکٹھے کرنے پہ ہے، کہ اسلحے کا آرڈر کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ عراق کی، اسی لیے یوز کی بات کر رہا ہوں نا، تو اب سمجھیں کہ ایران کو اسرائیل سے پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ دور ہے، ایران تو سارے ایران کے لیے اسرائیل تک جانا سیف ہے،
کیوں؟ شام سے گزرے گا، لبنان سے گزرے گا، سیدھا جا کے مارے گا، اردن کو بائی پاس بھی کر دے تو. لیکن اسرائیل کے پاس آپشن نہیں ہے. اس لیے اب سب سے میں نے جو ورڈ، اب آپ واپس آئے نا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ وہ ایڈ کیا. میں نے عراق سے بات شروع کی ہے نا، میں نے یہی کہا نا اب عراق ڈیفائن کرے گا. آپ نے کیا کہا کہ جی عراق سے اٹیک ہوئے ہیں. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی جو میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں امریکن بیسز جو ہیں وہ عراق میں ہیں. تو جو وہ پریڈکشن تھی کہ ترک آ کے عراق میں بیٹھیں گے، تو وہ دو بہانے نظر آتے ہیں اس کے بیٹھنے کے. ترکوں کے متعلق ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دو گمان ہسٹری میں کیے جاتے ہیں کہ یہ ترکیہ والے ترک بھی ترک ہو سکتے ہیں اور رشین بھی ترک ہو سکتے ہیں. یہ جو ریس ہے ان کی شکلیں وکلیں دیکھیں نا، یہ تقریباً جو ہے ساتھ ساتھ ایک ہی اس میں حضرت شیش سے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شام میں رشیا بیٹھا ہے، شام میں امریکہ اس کے بارڈر کے پار بیٹھا ہے عراق میں. ترکی کردستان کی خاطر انوالو ہے اس سارے میٹر میں. اب لگتا یوں ہے کہ ایران کے اس حملے کے بعد ایران سب سے پہلے عراق میں رشیا بھی شاید سپورٹ کر دے اور ترکی بھی سپورٹ کر دے، مل کے ایک فل فلج قسم کا عراق کے اندر سے امریکہ کو ان کی بیسز کو اڑائیں سب سے پہلے. آپ کیوں؟ اگر یہ نہیں اڑاتے تو یہ جنگ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اسرائیل تک تو بعد میں پہنچیں گے، راستے میں عراق پڑ رہے. تو اسٹریٹجیکلی اب ان کو وہ قریب ترین جگہ جو ہے جو اڈا ہے وہ تباہ کرنا ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران عراق پہ مارے گا، اب ان کے اڈوں پہ مارے گا. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ترکی رشیا بھی ساتھ آ جائیں، ترک اپنے کرد ایریے کے لیے اور رشین ظاہری بات ہے شام کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اگر یہ عراق میں بیٹھے رہے. تو یہ انوالومنٹ اب اگر یہ آ گئے، یہ اٹیک جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ اگر صحیح مزیدار ہوا، پاورفل ہوا، تو ان کو دیکھیں یہ تو امید یہ ہے کہ رشیا شام کے ذریعے عراق پہ اٹیک ہو جائے، عراق کی ان بیسز پہ، سوری عراق پہ نہیں، امریکن تنصیبات پہ عراق میں اٹیک کر دیا جائے 15 نومبر سے پہلے. یہ پاسبل ہوگا. اب آ جائیں کہ وہ ممالک جو بچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کے چکر میں اس جنگ سے، اگر تو بھائی صاحب انہوں نے دے دیے آرڈر اسلحے کے، جلدی اسلحے کے آرڈر جلدی دے دیے تو ان کی تباہی ہے اپریل میں. بچتے تو پھر بھی نہیں، کیونکہ وہ چلوائیں گے تو پھر اگلا آرڈر بنے گا نا. اگر تو انہوں نے آرڈر دے دیے جلدی تو ان کو ٹائم مل جائے گا اپریل تک کا. پھر اگلا سال اپریل میں وہ سارے جو ابھی تک انوالو نہیں تھے وہ ہو چکے ہوں گے انوالو میکسیمم. اچھا جس نے آرڈر نہ دیا اس کا پھر دیکھیں فوراً ہی کوئی نہ کوئی، جیسے ترکی کے اوپر اٹیک وہ اچانک ہو گیا. اچھا جب میں ترکی کرتا ہوں لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ترکی جو ہے انوالو ہوگا. ترکی کیونکہ اسرائیل کا برانڈ ایمبیسڈر رہا ہے کسی دور میں، اور مسلم ورلڈ کے اندر ترکی ہی واحد ملک تھا جس نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا. دیکھیں یو اے ای نے تو ابھی مانا ہے، سعودیہ سے ابھی تک تعلقات کی گٹ مٹ چل رہی ہے. ترکی تھا واحد ملک جو اس کے سفارتی تعلقات بھی تھے اور سفارتکاری بھی کرتا تھا. اب آپ سمجھیں کہ ترکی کا جب میں کہہ رہا تھا کہ اس پہ ابھی آپ دیکھیے کہ گریس اور ترکی کا معاملہ بھی کوئی گرم ہو جائے گا. یہ ایک سائڈ سے نہیں ہونا. جیسے ہی ترکی نے عراق کو ہاتھ ڈالا، ورنہ یار سب سے پہلے تو ان لوگوں کو شام، عراق، ایران، رشیا کو عراق میں صفائی کرنی چاہیے نا امریکن اڈوں کی. کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں سیکیور کر رہے؟ کیونکہ ترکی کو پتا ہے ادھر سے میں نے عراق کے اندر ذرا سا بس یوں اکیلے پاؤں رکھا نہیں تو گریس اور میرا یورپ کے ساتھ معاملہ شروع کرا دیں گے. اس ٹینشن میں وہ رکا ہوا ہے. اگر پیوٹن عراق ترکی
رشیا، ایران، شام، لبنان سارا مل کے پہلے عراق پہ ہی نہ آ جائے، پھر کوئی بات سیدھی ہوگی اور اچھا ہو جائے گا کوئی خطے میں تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں نا بیلنس. ورنہ تو یہی بات ہے کہ جو جلدی آرڈر دے دے گا وہ اپریل تک چلا جائے گا، جو آرڈر نہیں دے گا اس کا کوئی دن ہے بس، پھر وہ فوراً ہی آپ کو پتا چلے گا ادھر بھی دھماکے ہو گئے. جیسے ابھی ایک تنظیم نکلی ہے جی، وہ آزاد تنظیم ہے، اور اس نے میزائل مارے سعودیہ کے اندر سے ادھر اسرائیل کی طرف. چیک کریں، ایک آزاد تنظیم جس نے ذمہ داری قبول کی ہے سعودیہ کے اندر سے میزائل مارنے کی، اب وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی سعودیہ تم نے میزائل مارے. پوائنٹ سمجھیں ذرا، یہ خبر تھی میں اس دن کہیں دیکھ رہا تھا. تو اس طرح کی گیمیں شروع ہو جائیں گی کہ سعودیہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کے چکر میں ہے، تو اس طرح کی کوئی لوکل تنظیم میزائل مارے گی، اس کے جوابی حملے میں وہ کریں گے، سعودیہ کہے گا میری حدود میں نہ مارنا، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بھی لپیٹا جائے گا اندر. تو یہ گیم، یہ چوہا جو ہے نا جنگ کا، یہ ویسے ہی بھاگتا پھرے گا، اور اس لیے اب سمٹنا ومٹنا نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس لیے بارہا کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی اپنی آہستہ آہستہ جو بھی جنگی تیاریاں یا معاملات ہیں وہ کرنے شروع کر دیں. اور اس میں چلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یار، آپ لوگوں کو نا دین کی جو اساسیں ہیں نا، جو بیسز ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے نا آپ لوگ چیزوں کو ریلیجیسلی نہیں پریڈکٹ کرتے. مطلب اب چلو ایسٹرالوجی نہ آتی ہو، تو میں تو بلکہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسٹرالوجی کوئی حرف آخر نہیں ہے، ایک فور کاسٹ ہے، ایک ڈیٹا ہے. جیسے آپ بورڈ بنا کے رائے لے لیتے ہیں، اس سے بھی لے لی، اس سے بھی لے لی، ایسٹرالوجی بھی ایسی ہی ہے کہ آپ اس سے رائے لیں. لیکن اگر ایسٹرالوجی پر آپ کو یوں یقین ہونے لگے کہ آپ قدرت سے ابو سمجھے، تو نہیں، یہ قدرت کے زیر اثر ایک چیز ہے، اور یہ بھی نصیب ہوتی ہے. اس کا ڈیٹا بھی آپ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا، سب کو نصیب نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جیسے ہم ایسٹرالوجیکل ریمیڈیز دیتے ہیں، تو اگر بسم اللہ کے بغیر ہوتی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ ان چیزوں کو، جیسے گولی بھی بسم اللہ کے بعد بغیر کھاؤ تو حرام ہے، یوں سمجھو کہ گولی بھی بسم اللہ کے بغیر کھاؤ تو حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس گولی کو شفا مان لیا، اللہ کو شافی نہیں مانا اس کے مقابلے میں. یہ جب کئی دفعہ کہتے ہوتے ہیں نا شرک بدعت کی کہانیاں، تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں توحید بیان کروں اور سمجھاؤں. اور ماں ورگا کہہ کے بھی آپ شرک ہی کرتے ہیں، 70 ماؤں جتنا کہہ کے بھی آپ شرک ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی مثل نہیں دی جا سکتی، جس نے اس کی مثل دی اس نے بھی دعائی کر دی، دو کر دیا جیسا کہہ کے بھی. تو اس لیے توحید تو بڑی کریٹیکل ہے. اب آ جائیں کہ یہ جو اتنا بلڈ شیڈ ہو گیا فلسطین میں، کوئی 50,000 کہہ رہا ہے، کوئی 70,000 کہہ رہا ہے، کوئی 80,000 کہہ رہا ہے، یا جو بھی فگر ہے. میں آج آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے امید بڑی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ میں کس بنیادوں پہ کہتا ہوں کہ آپ کہانی آگے جائے گی. ان سارے 70,000 50,000 میں ایک بندہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کسی ایک بندے کی کہ وہ مومن ہو، پکا سچا خدا کا بندہ ہو، ایک آؤٹ آف 50,000، ایک تو پاسبل ہے نا. معصوم بچہ گناہوں سے پاک، تو پاسبل ہے کہ اس نے آگے اس کا معاملہ جنت کا ہوگا. یہ تو سارے بچے تو جنتی ہوں گے نا، بلوغت کو نہیں پہنچے ہوئے بچے، یہ بھی ڈیفینیٹلی جنتی تھے. ٹھیک ہے جی. مرتے وقت ہو سکتا ہے کسی کو ہچکی لیتے وقت کوئی 2-4 منٹ لگ گئے اور اس نے بد دعا کی ہو، پاسبلٹی ہے کہ 2-4 منٹ لگ گئے ہو بد دعا کرتے کرتے، پھر جان نکلی ہو. مطلب بم فوراً، ایک تو ہوتا ہے نا بم لگا با ختم، ایک ہے تڑپ تڑپ کے آپ ساتھ بد دعائیں بھی کر رہے تھے، ایسے بھی کوئی ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے آج میں بلکہ آپ کے توسل سے آپ کے لیے بڑی حیران کن انداز میں بتاؤں گا کہ حضرت یعقوب کو جو اتنے سال رونا پڑا، will you believe کہ ایک بھوکے کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے تھا وہ؟ will you believe کہ ایک بھوکا روزے دار مس کر بیٹھے تھے، جس کی بنیاد پہ اتنے سال بیٹے سے جدا ہو کے رونا پڑا اور رو رو کے اندھے ہو گئے. اب وہ میں روایت بیان کر دیتا ہوں. امام کھانا کھلا رہے تھے تو دسترخوان پہ کھانا کھلاتے وقت فرماتے ہیں کہ کھانا کوئی خیال کرنا کوئی بھوکا نہ رہ جائے. تو وہ جیسے سوال کرنے والے سے سوال کیا
کہ آپ اتنے کانشیس کیوں, ہم تو بانٹ رہے ہیں, بس جتنا ہے ہم بانٹ دیں گے. تو آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ ہمارا یعقوب علیہ السلام والا حال ہو. ان کے پھر امام سے پوچھا, ان کے جو اس وقت مطلب جو بھی سامنے سوال کرنے والے نے, کہ اے امام, انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یعقوب علیہ السلام جیسا حال نہ ہو. انہوں نے کہا ایک دن ایک روزے دار شام کو آیا, صدا دی, بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ. ان سے مس ہو گیا, جیسے آپ لوگ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو صاحب استطاعت ہے یا نقلی ہے یا فیک ہے. مس ہو گیا ان سے وہ روزے دار. اسی رات, یہ وہی رات ہے جس رات حضرت یوسف کو خواب آیا, یہ وہی رات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی ہوئی. اس وحی میں یہ بتا دیا گیا تھا, آپ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور انڈورس کریں گے اگر سورۃ یوسف یاد ہو آپ کو. اس روزے دار نے یہ کیا کہ اس نے جا کے اٹھ پھر روزہ رکھ لیا اور خدا کو فریاد کرنے لگا کہ میں تیرے روزے رکھ رہا ہوں, میں بھوکا ہوں. اوہو, اس کی وہ روزہ دوبارہ رکھنا بغیر کھائے پیے اور پھر خدا کی تسبیح میں لگ جانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے وبال بن گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یعقوب, تو نے بہت, جیسے کہتے ہیں نا, تیرے یہ جو بھوکا گیا تیرے گھر سے خالی, وہ اس کی اگلی ریزن بھی سن لے. تیرے گھر میں کھانا صبح تک بچا رہا, اس کو نہ دیا, 12 بیٹے بھی بھر کے کھا کھو کے پورے کنبے کے بعد بھی کھانا بچا ہوا تھا صبح, وہ بچا ہوا کھانا بھی وبال بن گیا, اس کا اگلا روزہ رکھنا فریادیں کرنا بھی. اب یہ 2 وبال ایک روزے دار کے ہیں جس پہ ایک نبی کو سالوں رونا پڑا, سالوں. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور فرمایا کہ اے یعقوب, تو نے جو بندہ مس کر دیا ہے, یہ میرے غضب کو تو نے آواز دے دی ہے, اور اب پھر جو بھی تیرے ساتھ ہوگا تجھے اس پہ صبر کرنا ہوگا. بتا دیا, وہی آ گئی. یہ اسی صبح جب اٹھتے ہیں تو بیٹا آگے خواب سناتا ہے. اب اس وجہ کسی نے سورۃ یوسف میں یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈرتے کیوں تھے, حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں ریلکٹنٹ کیوں تھے. وہ ریلکٹنٹ اس لیے تھے کہ حضرت یوسف کو خواب آ گیا تھا. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی ہونے کی بشارت کی وجہ سے بھائی حسد کرنے لگیں گے اس لیے ڈرتے تھے. نہیں, جس رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا اسی رات حضرت یعقوب کو وحی بھی آ چکی تھی کہ اب اپنی خیر مناؤ. اس وجہ سے جب انہوں نے صبح کو ریلیٹ کیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یوسف کی طرف سے میری آزمائش شروع ہے. اس وجہ سے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں ریلکٹنٹ تھے, اس وجہ سے ڈرتے تھے. تو یہ ڈر ایک نبی کو اس لیے تھا, وہ سورۃ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو پھر اب سمجھ آئے گی جو میں نے, کہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے, لیکن وہ نصیب کو نہیں روک سکے, بیٹے پھر بھی لے گئے, اور بعد میں وہی قصہ بہیڑیے والا اور سب. صرف آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا, ایک تو زندگی میں احتیاط سیکھیں, 9 ڈرامے بازوں کو کھلا دیں, کہیں ایک جین من نہ مس ہو جائے, بس احتیاط کیا کریں. دوسرا, اور اس سے صرف سخاوت ہی بچا سکتی ہے, صدقے خیرات سے آپ ڈوب سکتے ہیں, سخاوت کا جذبہ بچائے گا آپ کو, ورنہ پھر یعقوب والا حال ہو سکتا ہے. اب آ جائیں کہ میرا صرف آج آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روایت بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ایک بھوکا روزے دار بھوکا رہ جانے کا اور مال صبح تک بچ جانے کا یہ حال تھا کہ نبی کو سالوں رونا پڑا. آپ کے فلسطین میں ہزاروں شہید کر دیے گئے ہیں اور پورا عرب سائلنس ہے, سائلنٹ. تو اس کا آپ خود سوچیں ان کو کتنا عرصہ رونا پڑنا ہے, اور یہ انبیاء کی سرزمین. اب سمجھ آئیے کہ کیوں عرب نہیں بچیں گے. اب بہت شکریہ, بہت شکریہ, کیا سمجھایا آپ نے, کیا طریقے سے سمجھایا. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.